بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بات کرتے ہیں آؤٹ لائن کی۔ آؤٹ لائن کیا ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، ہاؤ ٹو رائٹ این آؤٹ لائن۔ اس میں جو کہہ لیں اسٹینڈرڈ آؤٹ لائن میں یا ایکسیپٹیبل آؤٹ لائن میں جو کامن پوائنٹس ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اینڈ وٹ از دا امپورٹنس آف تھیسس اسٹیٹمنٹ، ہاؤ ٹو رائٹ اے تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ویلڈ ہو، ایکسیپٹیبل ہو، کریکٹ ہو۔ سب سے پہلے جی آؤٹ لائن کیا ہے؟ آؤٹ لائن از اے پروسیس آف آرگنائزنگ یور آئیڈیاز، یور آرگیومنٹس ان اے لاجیکل اینڈ اے کوہیرنٹ مینر، کہ آپ کے جو آرگیومنٹس ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، جو مین پوائنٹس ہیں، ان کو آپ ایک لاجیکل اور کوہیرنٹ مینر میں آرگنائز کرنے کا نام جو ہے وہ آؤٹ لائن ہے۔ آؤٹ لائن کی امپورٹنس کیا ہے جی؟ یہ ایک روڈ میپ ہے، اس کو آپ اسٹرکچر کہہ لیں اس ایسے کا۔ پھر اٹ پرووائڈز ریڈنڈنسی، کہ آپ ریپیٹیشن آف آئیڈیاز سے یا آرگیومنٹ سے یا مین پوائنٹ سے بچ جاتے ہیں۔ پھر ٹائم مینجمنٹ میں، ایفیشینٹ ہونے میں آپ کو یہ ہیلپ فل ہوتی ہے آؤٹ لائن آپ کی۔ پھر جناب یہ جو اوور آل کلیئرٹی اور کوہیرنس ہے آپ کے ایسے کی، اس کو انکریز کرتی ہے۔ تو اس کی جو امپورٹنس ہے ایسے رائٹنگ میں وہ بہت زیادہ ہے۔ دین لیٹس ڈسکس کہ ایک آؤٹ لائن میں جو کامن پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے آؤٹ لائن کا وہ ہوتا ہے آپ کا انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن میں ہم جو ہے وہ تھیسس اور بیک گراؤنڈ انفارمیشن، کانٹیکسٹ انفارمیشن، یہ سارا کچھ دیتے ہیں۔ پھر جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ کچھ لوگ سیکنڈ پوائنٹ بیک گراؤنڈ کا لکھ دیتے ہیں۔ پھر لیکن نارملی ہم جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انٹروڈکشن والے پیراگراف میں ہی، کانٹیکسٹ یا بیک گراؤنڈ اگر ریکوائر ہو تو اسی میں ہی ہم اس کو لکھ دیتے ہیں۔ پھر کرنٹ سینیریو کا پوائنٹ ہو سکتا ہے اف ریکوائرڈ بائی دا ٹاپک۔ پھر جناب اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کا فرسٹ مین پوائنٹ یا فرسٹ مین آرگیومنٹ جو آپ ان سپورٹ آف یور تھیسس یا یور اسٹینس آپ لے کے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے سب پوائنٹس، سب آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں نیچے، اسی طرح سیکنڈ مین پوائنٹ، سب پوائنٹ، سب آرگیومنٹس، پھر تھرڈ، فورتھ، ففتھ۔ پھر اگر آپ کا ٹاپک ریکوائر کرتا ہے تو آپ کہ کاؤنٹر آرگیومنٹس، اگر آپ اس ٹاپک پہ سمجھتے ہیں کہ کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں، لوگوں کے کاؤنٹر ویو پوائنٹس ہیں، اپوزنگ ویو پوائنٹس ہیں، تو آپ نے ان کو بریفلی اکنالج کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ میں آپ نے ان کو اپوز کرنا ہے ود فیکٹس اینڈ فگرز، ود لاجیکل آرگیومنٹس، ود ریسرچ بیسڈ نالج، ود ایویڈنس۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ جو پوائنٹ ہے آؤٹ لائن کا، نارملی وہ فائنل اور لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، دیٹ از کنکلوژن، یا اس سے پہلے ہم وے فارورڈ کی بات کر سکتے ہیں۔ وے فارورڈ میں ہم جو ہے وہ مین پوائنٹس جو ہے سب پوائنٹس وہ بتا سکتے ہیں، اور پھر لاسٹ پہ ہم جو پوائنٹ لکھتے ہیں دیٹ از کنکلوژن۔ تو یہ کچھ کامن پوائنٹس ہو سکتے ہیں کسی بھی آؤٹ لائن میں، ڈپینڈنگ اپون دا ٹاپک، اس کے حساب سے ویری کر سکتی ہے آؤٹ لائن آپ کے۔ پھر آپ نے آؤٹ لائن میکنگ یا رائٹنگ کرتے ہوئے ایک کہہ لیں کہ پیرالل پیٹرن فالو کرنا ہے اور ایک ہائرارکل اسٹرکچر فالو کرنا ہے، اور آپ نے کلیئرٹی کا اور کوہیرنس کا خیال رکھنا ہے آؤٹ لائن رائٹنگ کرتے ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ از اے اسٹیٹمنٹ اور اے سینٹینس دیٹ گیوز دا مین آئیڈیا آف یور ایسے، اور وہ آئیڈیا ایسا ہونا چاہیے دیٹ از کنکریٹ، دیٹ از اسپیسیفک اینڈ دیٹ از ڈسکسیبل، اور دیٹ may be supported with the help of facts and figures, research-based knowledge, with the help of logical arguments، جس کو ہم ڈسکس کر سکیں، جس کو ہم سپورٹ کر سکیں۔ اس کے بعد جناب تھیسس اسٹیٹمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے؟ تھیسس اسٹیٹمنٹ از ویری وائٹل فار یور انٹروڈکشن ایز ویل ایز فار یور ایسے۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ کے بغیر کوئی انٹروڈکشن، کوئی ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایون تھیسس اسٹیٹمنٹ یا مین پوائنٹ یا مین ٹاپک کے بغیر کوئی ویلڈ پیراگراف بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنے کا سمپل آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ سمپلی اگر ہم بات کریں اسموگ کی، فاگ کی، ایئر پولوشن کی، ٹریفک پرابلم کی، اور ہمارے لاہور کراچی نے تو ماشاءاللہ سے ریس لگائی ہوتی ہے کہ میں نے پہلے نمبر پہ آنا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس میں، اور کبھی لاہور کہتا ہے، کبھی کراچی کہتا ہے میں نے آنا ہے۔ تو اگر ہم اس جنرل اگزامپل پہ اگر ہم تھیسس اسٹیٹمنٹ یا اس ٹاپک پہ اگر ہم لکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوزنگ پبلک ٹرانسپورٹ وڈ بی ون آف دا بیسٹ سولوشنز ٹو سالو ٹریفک اینڈ پولوشن پرابلم۔ تو یہ ایک اس ٹاپک پہ اس حوالے سے ایک جو کہہ لیں کہ ویلڈ یا تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل تھی۔ سو دس واز آل اباؤٹ آؤٹ لائن رائٹنگ، اس میں کون سی کنسیڈریشن ہوتی ہے، تھیسس اسٹیٹمنٹ، اس کی امپورٹنس، اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ اے تھیسس اسٹیٹمنٹ۔
دس اسٹیٹمنٹ سمپل لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اوپینین کو اسٹیٹ کریں، لکھیں، لیکن پھر ان مائی اوپینین، ایز فار ایز آئی نو، اکارڈنگ ٹو مائی نالج، اس فریز کو آپ کٹ کر دیں یا اس کو آپ نہ لکھیں۔